ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ روز سے تقاریر کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور تقاریر وہ لوگ کر رہے ہیں یا وہ شخص کر رہا ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ دھوکہ دے کے عدالتوں کو، پورے سسٹم کو، وہ یہاں سے چلا گیا ہے اور ابھی انگریزوں کے وطن میں بیٹھا ہے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ چلتی گاڑی میں سے کسی کو گالی دے کے بھاگ جائیں۔ اگر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یا تو ان کو تقاریر کرنے کی اجازت دی جائے، اور اگر ان کو اجازت دی جائے تو پھر میری آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ آپ اپنی DSNGs لے کر جیلوں میں جائیں اور وہاں پہ مجرموں سے تقریریں کروائیں، کیونکہ یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پہ اس ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ایسے ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے جس نے کہ اس شخص کو 3 دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان کیا۔ یہ شخص اس ملک کے خلاف وہ تقاریر کر رہا ہے جس سے اس نے اربوں روپے، اربوں ڈالر کمائے، بیرون ملک اثاثے بنائے، اپنے خاندان کے کاروبار سیٹ کروائے، اس ملک کی قیمت پر۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ باتوں کو الجھائیں نہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں۔ اس پہ تو میں آتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف 2 سوالوں کے جواب اس قوم کو دے دیں، عدالتوں کو دے دیں، کہ آپ یہ پیسے، اثاثے آپ نے کیسے بنائے، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور کتنی پراپرٹیز ہیں، یہ آپ نے کیسے بنائے اور آپ پیسے کیسے لے کے گئے۔ بس اس قوم کا صرف یہی 2 سوال ہیں۔ ہماری حکومت کا بھی اور عدالتوں کا بھی آپ سے یہ 2 سوالات ہیں جس کے جوابات آپ نے ابھی تک نہیں دیے۔ آپ نے ہر موضوع پہ بات کی ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا تھا اس کا، اور وہ یہ مختصر سمپل سے سوال تھے جو کہ عمران خان صاحب سے بھی کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کا بڑا ایک منی ٹریل بھی دی اور جواب بھی عدالت کی سیٹسفیکشن کے مطابق دیا، اور صادق اور امین ڈکلیئر کر دیے گئے۔ جبکہ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے، اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے، جو تنقید کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے اور بڑے فخر سے کہتا بھی ہے۔ اب جب آپ نے سوالات کا جواب نہیں دینا تو ظاہر ہے کہ آپ سیاسی ایشوز اٹھائیں گے، آپ ایسی باتیں کریں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعلق ہے بھی۔ وہ تعلق کیسے ہے؟ تعلق ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب، آپ اس ملک میں 3 دفعہ آپ کو اس قوم نے چانس دیا، آپ نے بجائے ادارے بنانے کے آپ نے اداروں کو تباہ کیا۔ آپ نے اس ملک میں جو آج عوام، چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو یا مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے قرضوں کی صورت میں ہو، آپ نے اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی معیشت، اس ملک کے کردار کو آپ نے ستیہ ناش کر دیا۔
کردار کا ستیہ ناش اس طرح کیا کہ آپ نے نئی نسل کے لیے ایک رول ماڈل ایسا دیا جس میں کہ صرف لوگوں کی شناخت یا ان کی عزت یا ان کا مقام معاشرے میں وہ صرف پیسے کی بنیاد پہ کیا. یہ آپ نے فرق ختم کر دیا کہ جو محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور اگر آپ غلط طریقے سے پیسہ بناتے ہیں وہ فرق آپ نے ختم کر دیا. اس سے بڑا جرم آپ کر نہیں سکتے ہیں. آپ نے ایسے ایسے معاہدے کیے بجلی کے جس کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے. ایسے ایسے آپ نے اور اقدام لیے جس میں کہ ڈالر کو ایک آرٹیفیشل سطح پہ رکھا. اس غریب ملک کے 23 ارب ڈالر آپ نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ برقرار رکھنے کے لیے, جس کا کہ آپ آج بڑے فخر سے 100 روپے کا ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, کہہ رہے تھے, آپ نے 23 ارب ڈالر. میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں اسٹیٹ بینک اور آپ یہ میری یہ جو میں جو آپ کو جو یہ فگرز دے رہا ہوں اس کی تصدیق کرائیں. آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اگلی پریس کانفرنس میں میں آپ کے سامنے ہوں. یہ کر کے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نے امپورٹس کی ایک بھرمار کر دی. لوکل انڈسٹری جو تھی بھی وہ بھی بند ہو گئی اس وجہ سے کہ امپورٹ کرنا سستا ہوتا تھا اور لوکل بنانا مہنگا ہوتا تھا. تو آپ نے تو اس ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں کہ ویلتھ کریشن ہوتی ہے, جس میں کہ آپ کو ایک نوکریوں کے مواقع ملتے ہیں اور ایک ملک کا انحصار جو کہ ڈالرز پہ ہے جو کہ ہم اپنے امپورٹس کے لیے کرتے ہیں, آپ نے اس کو بھی کمپرومائز کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ڈالرز کی ضرورت رہتی ہے اور ڈالرز صرف ریمیٹنسز کے تھرو آتے ہیں یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تھرو آتے ہیں یا ایکسپورٹس کے تھرو آتے ہیں. آپ کے دور میں ایکسپورٹس 1 سینٹ بڑی نہیں بلکہ کم ہوئی.